نہیں آئیں گی، جو وقت ہوگا سارا آپ پہ درود پڑھتا ہوا گزار دوں گا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے حکم سے بولتے ہیں، کہتے ہیں میرے صحابی اگر تو دعا کے سارے وقتوں کے اندر صرف مجھ پہ درود پڑھتا ہوا گزار دے گا، تیری جتنی تمنائیں ہیں جو ابھی زبان کی نوک پہ نہیں آئی وہ بغیر مانگے عرش والا پوری کر دے گا، بغیر مانگے تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا، بغیر سوال کرے تیری ڈیمانڈ پوری ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھیے درود پڑھتے ہوئے وہ پڑھیے جو محمد کریم نے سکھایا، درود لکھی، درود ماہی، درود تاج، درود میڈ ان انڈیا، میڈ ان پاکستان، میڈ ان ریمنڈ، میڈ ان بریلوی، میڈ ان بغداد نہ پڑھیے، درود وہ پڑھیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ وہ نبی کا نام آئے تو پیار سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ ایسے ہیں بے وقوف جو نبی کا نام آئے بجائے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے 10 رحمتیں لینے کے وہ کیا کرتے ہیں، محمد ادھر سے چوما اور ادھر آنکھوں سے لگا لیا۔ بھائی یہ کیا ہے؟ کہا یہی تو تم وہابی گستاخ ہو، تمہیں کیا پتا، اس کے اندر نور ہے، ہم اس نور کو چومتے ہیں۔ نبی نور ہے، نبی کا نام آیا تو یہ انگوٹھوں کا نور ہے، اس کو چومتے ہیں۔ ہم نے کہا اچھا بھائی آپ اس کو چومتے ہیں، ان دونوں انگوٹھوں میں نور ہے، تو جب استنجا کرنے جاتے ہو تو نور کہاں چلا جاتا ہے؟ اگر اس کو چومنا عزت ہے، اس کے اندر اتنا نور ہے، اس کے اندر اتنا فضل ہے، یہ سب بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ اور الٹا الزام کیا لگاتے ہیں، کوئی مواحد مر جائے، کہا مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ حالانکہ یہ فٹ ان پر آتا ہے، جھوٹ ہم پہ بولتے ہیں۔ کیسے؟ نماز پڑھتے ہوئے آئے، ثنا پڑھی، اللہ اکبر کہا، ثنا پڑھی، اب فاتحہ کا ٹائم آئیں گے تو فاتحہ پڑھیں گے؟ کہیں گے نہیں، ہمارے امام صاحب نے بتایا جو فاتحہ پڑھے گا اس کے منہ میں آگ ڈالی جائے گی۔ تو ساری نماز بغیر فاتحہ کے، جنازہ بغیر فاتحہ کے، ویتر بغیر فاتحہ کے، نفل بغیر فاتحہ کے، فرض بغیر فاتحہ کے۔ اور اگر نبی کا نام آئے گا تو پھر درود نصیب نہیں ہوگا، تو کس پر فٹ آئی، مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود۔ نہ تمہیں نبی کے نام پہ درود نصیب ہے، نہ مرنے والا جو مر رہا ہے اسے نمازوں میں مولویوں نے فاتحہ نصیب ہونے دی۔ تو نبی کا نام آئے تو کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے نبی بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں کو ایک انگلی پر، زمینوں کو ایک انگلی پر، پہاڑوں کو ایک انگلی پر، درختوں کو ایک انگلی پر اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر پکڑے گا اور پھر فرمائے گا ان الملک این الجبارون این المتکبرون این الملوک الارض۔ اللہ عز و جل آواز لگائے گا آج کون بادشاہ ہے، آج کس کی حکومت ہے، آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کا کنٹرول ہے، دنیا میں بننے والے وڈیرے کہاں ہیں، دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں، دنیا کے اندر اپنی حکومت کرنے والے کہاں ہیں، آج کون ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کی بات سن کر اس طرح ہنسے کہ آپ کے اگلے دانت ظاہر ہو گئے، اور پھر آپ نے قرآن حکیم کی اس آیت کو پڑھا وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بیمینی سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کا مقام ہے۔ اس اللہ کی توحید کو سمجھیے، اس اللہ کے مقام کو سمجھیے، اور کبھی بھی اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرتے ہوئے گستاخی کے مرتکب نہ ہو جائیے۔ یہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس کے لیے تیاری کیجیے جس دن محشر کے میدان میں آپ کو اور مجھے اور پوری کائنات کو اکٹھا کیا جائے گا۔ اس کی زمین کیسی ہوگی؟ قرآن حکیم کی آیات پہ غور کیجیے، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ جس دن زمین کو بدل دیا جائے گا، اس زمین کے علاوہ کوئی اور زمین ہوگی، آسمان بدل دیے جائیں گے اور تمام اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور اللہ عز و جل اکیلا غالب ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ سفید خاکستری رنگ زمین پر جمع کیے جائیں گے، یہ زمین صاف ٹکیا کی مانند ہوگی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، مومنوں کی ماں عائشہ، اہل ایمان کی ماں عائشہ، اور جو عائشہ کو اپنی ماں نہیں مانتا وہ مومنین کی جماعت میں شامل نہیں ہے۔ جو عائشہ پر تہمتیں لگاتا ہے، جو عائشہ کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، یہ دل کا بھی کالا ہے، یہ عمل کا بھی کالا ہے، یہ اس جہاں میں بھی کالا ہے اور اگلے جہاں میں بھی کالا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، شاگرد حضرت عائشہ کے شاگرد جب حدیث بیان کرتے ہوئے عائشہ کا نام لیتے رضی اللہ تعالی عنہا تو کیا کہتے کہ مجھے صدیقہ نے کہا،
صدیقہ نے بنت صدیق نے جو صدیق اکبر کی بیٹی ہے، صدیقہ کائنات ہے، اللہ کے حبیب کی محبوبہ ہے، اور جس کی برات 7ویں آسمان سے آئی ہے، 7 آسمانوں کے اوپر سے اس کی برات آئی ہے، وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھتی ہے، اللہ کے نبی جس دن زمین تبدیل ہوگی تو لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا علی الصراط، اس دن لوگ صراط پر ہوں گے جب زمین تبدیل ہوگی۔ ترمذی میں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کیسے پیش ہوں گے، ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سنیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگ پیدل چلیں گے، پیدل چلنے والے اللہ کے دربار میں آئیں گے، سواری پر سوار ہو کر لوگ اللہ کے دربار میں آئیں گے۔ تیسری قسم ایسے لوگوں کی ہوگی جن کو اللہ ان کے چہروں کے بل چلا کر اپنے دربار میں لے کر آئے گا۔ لوگ پیدل چل رہے ہیں، لوگ سواریوں پہ سوار ہیں، اور لوگ اپنے چہروں کے بل چل رہے ہیں۔ سائل کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ اپنے چہروں کے بل کیسے چلیں گے؟ پاؤں کے بل تو چلنا دیکھا ہے، گھٹنوں کے بل تو رلکنا دیکھا ہے، اللہ کے نبی لوگ اپنے چہروں کے بل کیسے چلیں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے میرے صحابی، جو اللہ قادر ہے اپنے بندوں کو قدموں پر چلانے کے، وہ اللہ قادر ہے کہ انسانوں کو چہروں کے بل چلا کر لے کر آئے۔ اس کیفیت میں لوگ اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے، اور اس چہروں پہ چلتے ہوئے زمین کی ابھری ہوئی جگہیں اور کانٹوں سے اپنا دفاع بھی کریں گے۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے الذین یحشرون علی وجوہہم، اللہ قیامت کے دن ان لوگوں کو اکٹھا کرے گا، یہ اپنے چہروں پہ چلتے ہوئے آئیں گے، الی جہنم، جہنم کی طرف چلتے ہوئے آئیں گے، چہروں کے بل چلتے ہوئے آئیں گے۔ اولئک شر مکانا واضل سبیلا، یہ شریر ترین لوگ، یہ گمراہی کے اندر پڑے ہوئے لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس دھرتی کے اندر، اس دنیا کی زندگی کے اندر اللہ کی عبادت کو خالص نہیں کیا، بلکہ اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کیا، توحید کے عقیدے کو نہیں سمجھا، شرک کی لعنت میں ملوث ہوئے۔ اب ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے، ان کے لیے ذلت کا مقام ہے۔ یہ دنیا میں تکبر کرنے والے، یہ دنیا میں اپنی بڑائی دکھانے والے، اللہ کے دن اللہ قیامت کے دن پوری کائنات کے سامنے ان کو اس طرح رسوا کرے گا کہ یہ چہروں کے بل چل کر آئیں گے۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، قیامت کے دن اللہ ان کو اکٹھا کرے گا، یہ چہروں کے بل چل کر آئیں گے، صرف چہروں کے بل نہیں چلیں گے، یہ اندھے بھی ہوں گے، یہ بہرے بھی ہوں گے، یہ گونگے بھی ہوں گے۔ مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، یہ غیر اللہ کو پوجنے والے، یہ اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ ساتھ غیروں کو بھی اپنا مشکل کشا اور حاجت روا کہنے والے قیامت کے دن آئیں گے، چہروں کے بل چل رہے ہوں گے، اندھے ہوں گے، بہرے ہوں گے، گونگے ہوں گے۔ مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، جو ہی ان کی آگ ٹھنڈی پڑے گی، مالک فرماتا ہے ہم اس کو اور تپش بڑھا دیں گے۔ قیامت کے دن حشر کے میدان میں پیشی کا منظر کیسا ہوگا؟ بخاری و مسلم میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے خطبہ دیا اور فرمایا قیامت کے دن تم لوگ ننگے قدم اور ننگے بدن بغیر ختنہ کے جمع کیے جاؤ گے۔ پھر قرآن حکیم کی آیت تلاوت فرمائی کما بدأنا اول خلق نعید، جیسے ہم نے ان کو پہلے پیدا کیا ویسے ہی ہم ان کو دوبارہ لوٹا دیں گے۔ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پیشی کا منظر، جسم بھی ننگا ہے، کپڑے نہیں ہیں، پاؤں بھی ننگے ہیں، جوتے نہیں ہیں اور ختنے بھی نہیں، غیر مختون ہیں۔ اس حالت میں اللہ کے دربار میں کھڑا کیا جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ عز و جل خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت کے کچھ لوگ لائے جائیں گے اور انہیں بائیں جانب دھکیل دیا جائے گا، میں کہوں گا اللہ یہ تو میری امت ہے، یہ میری امت کے افراد ہیں، میں ان کو وضو کی وجہ سے پہچانتا ہوں، ان کے ہاتھ پاؤں چمک رہے ہیں، یہ میری امت کے افراد ہیں۔ اس وقت میں اپنے اللہ سے کہوں گا اللہ یہ میرے ساتھی ہیں، یہ میری امتی ہیں۔ اللہ فرمائے گا ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا گل کھلائے، آپ کے بعد کیا کچھ کیا، دین اسلام میں کتنے اضافے کیے آپ نہیں جانتے، آپ کو معلوم نہیں۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جواب
جواب میں وہی کہوں گا جو اللہ کے نیک بندے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللہ عز و جل نبی سے کہہ رہا ہے, نبی کہہ رہے ہیں میری امت ہے, اللہ کہہ رہا ہے نہیں تم نہیں جانتے ما احدثوا بعدک, آپ کے بعد انہوں نے کتنے اضافے کیے, کتنی چیزیں دین میں نہیں داخل کی. قبر پرستی آپ اس سے منع کر کے آئے, انہوں نے اسلام کے نام پہ قبر پرستی کی. آپ نے ذبح کی تعلیم اللہ کے لیے دی, ان ظالموں نے ذبح پیروں کے لیے, قبروں کے لیے, مندروں کے لیے, درگاہوں کے لیے, سجادہ نشینوں کے لیے کیا. آپ نے پکارنے کی تعلیم دی کہ صرف